ظاہر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ادب سکھایا ہے کہ میرے محبوب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آپ میرے نبی علیہ السلام کی محفل میں ان سے اونچی آواز ہی نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے عمل ہی نہ ضائع ہو جائیں اگر تمہاری آواز آپ علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اتنا ادب سکھایا گیا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری میں، بارگاہ رسالت میں آپ علیہ السلام میں اتنا ادب بتایا گیا ہے، اتنا ادب بتایا گیا، حتیٰ کہ یہ حکم ہے ابھی بھی جب آپ جائیں گے نا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، تو وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں تھا، یہ لاسٹ ٹائم 18 کی غالباً بات ہے، تو وہاں پہ جو امام ہے نا وہ بیان نہیں کرتے عام طور پہ نا، نماز پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جو مسجد نبوی کے امام ہیں یا بیت اللہ کے امام ہیں، صرف خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اسپیچ وغیرہ کوئی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اسپیچ کی، عربی میں کی، تو مجھے بہرحال وہ سمجھ آ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب مجھے یہ ایگزیکٹ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے یا کسی کو ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کیمرے لے کے جاتے ہیں نا اور فلیش مارتے ہیں، پتہ چمک وہی دیجیے، بٹن دبائیے تو چمک نکل دی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ منع کر رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آ کے یہ فلیش فلوش نہ مارا کریں۔ اب ہمارے ہاں تو بس ادب ہے ہی کوئی نہیں ہے، صرف نام کا ادب ہے۔ لوگ اتنے پہ جا کے تو اے لے میں روزہ رسول سے آ کے اسلام کر لیا، ایڈی اچھی آواز ہوندی ہے، موبائل آن کر کے نا تو انہوں پچھلے جڑا اتنے چنڈالے بیٹھے ہوندا ہے یا پراں منڈی بہادین بیٹھے ہوندا ہے، انہوں نے اللہ سلام کر لیا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہاں پہ بھی آپ کا دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا فرمایا کہ یوں